اریان نے حیرت انگیز طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ عرشیا کو کچھ نہیں بولا تھا۔ عرشیا تو مرنے والی ہو گئی، یہ خاموشی کسی طوفان کی آمد تو نہیں، اب تو ہر وقت ایک ڈر خوف دل میں بیٹھا رہتا تھا۔ وہ بیٹھی سوچ رہی تھی، جب اریان نے اس کو آواز دی تو وہ چھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے پہلے چیخ مار کر پھر ایک ہی سانس میں پوری بات کہی۔ کیا ہوا یار؟ میں تو پوچھنے آیا تھا، اگر فنکشن کے لیے شاپنگ کرنی تو چلو میں تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں۔ آریان نے نارملی سے کہا۔ آج کل وہ اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کیوں کہیں میری یہ آخری خواہش تو پوری نہیں کر رہا؟ کہیں شاپنگ کے ساتھ ایک کفن بھی خرید لے؟ اتنی بڑی بات پر ایسے تو میری جان لے کر ہی سکون ملنا چاہیے تھا۔ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ جانے کا، یہ کہہ کر عرشیا اپنے کمرے میں بھاگ آئی، جیسے چوہا بلی سے جان بچا کر اپنے بل میں چھپ جاتا ہے۔ پیچھے اریان آنکھوں میں شرارت لیے کھڑا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ ہے مائی لیڈی۔ وہ خود بھی فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا کہ سیدھا آفس سے اس کے پاس آیا تھا، جو لانچ کی سیڑھیوں پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ سبھی مہمان آ چکے تھے، مگر مہمان خصوصی یعنی کہ دی گریٹ اریان صاحب تھے کہ ان کا تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، جیسے اپنی بارات کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ 4 گھنٹے سے وہ روم میں بند تیاری کے نام پر سب کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ یہ عشیہ کی سوچ تھی۔ تائی جان بیٹے کی لمبی تیاری پہ جھنجھلا رہی تھی، جو 10 بار اس کے روم کے چکر لگا چکی تھی۔ ارے تائی جان، اب اتنی دیر تو لگتی ہے نا سالوں کی جمی گرد جھاڑنے میں؟ عرشیا نے انہیں چھیڑا تھا۔ وہ چڑھ کر بولی، سارے مہمان آ چکے ہیں، اسے چاہیے تھا سب کا استقبال خود کرتا، مگر یہ تو سب اس کی صورت دیکھتے ہوئے ترس رہے ہیں۔ کیوں، وہ سب کیا عید کریں گے کیا؟ عرشیا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اریان کی خاص ہدایت تھی کہ اپنے بھائی کی خوشی میں ضرور شرکت کرے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا، اور علیزے کو ان سب سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ آریان اب آ جاؤ، ورنہ میں تمہارے ڈیڈ کو بھیج رہی ہوں۔ تائی جان کے اندر جا کر آواز لگانے پر آخر وہ باہر آ ہی گیا۔ بیٹا حاضر خدمت ہے مدام۔ وہ بڑی شرارت سے ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا ہاتھ پھیلائے ان کے سامنے جھکا۔ گرے 4 پیس سوٹ میں جیل سے بال سیٹ کے وہ خوشبو ویسا وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ اللہ نظر بد سے بچائے میرے چاند کو۔ تائی جان نے فوراً بیٹے کا ماتھا چوما تھا۔ اریان سب سے ملنے کے بعد ان کی طرف آیا۔ عرشیا سنبھل کر بیٹھ گئی کہ کچھ نہ کچھ بکواس ہونے والی ہے اب۔ ہیلو لیڈیز، علیزہ نے بڑی خوشی سے جواب دیا، مگر عرشیا بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا عزیز جان عرشی خاتون، آپ کو کس نے بیزاری و خوف کا انجیکشن لگا دیا ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی اور ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بدک گئی۔ یہ جان اور خاتون ہوگی تمہاری کوئی ہوتی سوتی؟ عرشیا اس کے فری ہونے پر جل کر خاک ہو گئی تھی۔ ہاں تو تمہیں ہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ بے نیازی سے بولا۔ علیزے کو عرشیا کی شکل دے کر ہنسی آ رہی تھی۔ علیزے سسٹر، ایک بات سمجھ نہیں آتی مجھے کہ تم 2 سال سے عرشی کی فرینڈ ہو اور پھر بھی تمہارے کان سلامت ہیں، کیسے؟ جبکہ عرشی کی زبان تو ماشاءاللہ۔ وہ بڑی شرارت سے کہہ رہا تھا۔ عرشیا نے اسے گھورا تھا جیسے کچا چبا جائے گی۔ اب تم یہاں سب کے سامنے اپنی بے عزتی کرواؤ گے مجھ سے؟ دل تو کر رہا تھا اس کے بال پکڑ کر دیوار پر دے مارے، جانتی تھی اسے بدلہ لے رہا ہے اس دن والی بات کا۔ اب وہ اتنے لوگوں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دن گئے جناب، اب ہم بیوی اور گھر والے ہو گئے ہیں۔ اس نے بڑے انداز میں کالر چھوا تھا۔ عرشیا نے منہ بنایا۔ ایکچولی علیزے، یہ اپنی عرشی خاتون ہے نا، لڑکی بہت سینسٹو ہے۔ ہر وہ موقع جس میں میرا فائدہ ہو سیدھا ان کے دل پر لگتا ہے، خوشی سے ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ ابھی دیکھے ذرا، ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، وہ جیسے اس کا معائنہ کر رہا تھا ایک ڈاکٹر کی طرح۔ یہ دیکھو ان کی مٹھیاں بھیجی ہوئی ہیں، اور یہ آنکھیں دیکھو، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ایکچولی یہ آپس میں ہی نہیں ملتی تو کسی اور سے کیا ملیں گی؟ اریان نے اپنی بات کے آخر میں کہکمہ لگایا۔ یا اریان، وہ زور سے بول کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ اریان مسکرا دیا اور اٹھ کر اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ علیزے مسلسل ہنس رہی تھی اریان کی باتوں پر۔ اس گھر میں آ کر وہ اپنے ہر دکھ درد بھول جاتی تھی۔ یہ گھر اس کے افراد خوشیاں بانٹنے والوں میں سے تھے۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تو نے لالے؟ دلاور رات کے 3 بجے اس کو ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد آفس آیا تو وہ اپنی مخصوص جگہ پر ملا۔ آفس کی ٹاپ فلور پر کھلے آسمان کے نیچے گلاس پر گلاس چڑھا کر اپنا جگر جلا رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اب تو اسے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ کہیں دن کا بیمار لگ رہا تھا، نہ جانے شراب کا نشہ تھا یا عشق کا۔ بس چھیڑ مجھے یار، رہنے دے ایسے ہی، جب اس کو میری کوئی پرواہ نہیں۔
اسے نہیں ہمیں تو ہے نا پی جان، زری بابا بابا جان ہم سب تیری تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ پی جان تیرے لیے کتنی فکر مند ہے، پتہ ہے جب سے تو حویلی آیا ہے وہ تیری حالت دیکھ رہی تھی۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں بچایا تھا اس وقت، مرنے جانے دیتا نہ، دلاور نے دل کرفتگی سے کہا۔ بچپن میں ان لوگوں کی مخالفی ان لوگوں گاؤں کے چودھری کے بیٹے سے لڑائی ہو گئی تھی، جس میں چودھری کے بیٹے نے زخم یار خان پر گولی چلا دی، جو دلاور نے سامنے آ کر اپنے سینے پہ کھا لی۔ اس وقت دونوں کی عمر 15 سال کی تھی بس، پھر بھی زخم خان اسے جیسے تیسے اسے کندھے پر اٹھا کر اسے قریب کے ہسپتال لے کر آیا اور اپنا خون دے کر اسے بچایا۔ اس وقت سے یہ دونوں ایک جان بن گئے تھے۔ بس زخم یار خان علیزے کے معاملے میں اسے رعایت نہیں دیتا تھا، کچھ بھی غلط کہنے پر اسے مارنے پر آ جاتا تھا۔ دلاور نے بھی اس کا پاگل پن دیکھ کر علیزے کا نام عزت سے لینے لگا تھا۔ اگر تجھے اس کی اتنی ضرورت ہے تو اٹھا کیوں نہیں لیتا اسے، تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ وہ میرے پاس آ کر بھی وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ یہ بات مسئلے کی ہے، بات کے مسئلے ہیں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ اغوا شدہ لڑکی چاہے کتنی ہی ترم خان کیوں نہ ہو، اجنبی لوگوں اور اجنبی جگہ پر آ کر ویسے اس کی ضد اور غرور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک ہی خوف رگ میں خون بن کر دوڑنے لگتا ہے کہ کہیں بے عزت نہ کر دی جائے۔ آج دلاور کی کوئی بات اسے غلط نہیں لگ رہی تھی، وہ خود کو بے بس اور ناکارہ محسوس کر رہا تھا۔ میں اس طرح نہیں سوچتا دلاور، اس کی عزت مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری اور عزیز ہے۔ وہ سگریٹ سلکاتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ ٹھیک ہے، میں تو بتا رہا تھا کہ ان کی ساری ضدیاں آ کر ختم ہو جائے گی، پھر تم بعد میں نکاح کر کے انہیں گھر چھڑوا دینا اور پھر کچھ ٹائم بعد چند دوستوں کے ساتھ تم شادی کر لینا۔ اس وقت باخوشی ان کے گھر والے شادی کریں گے، کیونکہ اغوا شدہ لڑکی کا ہمارے معاشرے میں کوئی عزت و مقام نہیں ہوتا۔ یہ کام صرف 2-3 دنوں کا ہے، اگر تم میرے حوالے کرو تو پھر تمہارا مسئلہ حل۔ دلاور نے بھی سے ایک سگریٹ لے کر سلگائی۔ یہ دونوں ہر نشہ، ہر غلط صحیح کام ایک ساتھ کرتے تھے۔ جتنا تم سمجھتے ہو یہ مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے۔ زخم خان خاصا مایوس تھا۔ تو حکم کر، جگر میں تجھے ایسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خود دل گرفت ہو رہا تھا اپنے یار کی حالت دیکھ کر۔ ایسا نہ ہو تو یہاں مجنوں بنا رہ جائے اور اسے کوئی اور لے جائے، پھر کیا کرے گا؟ میں اسے جان سے مار دوں گا مگر کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ زخم یار خان دھاڑا تھا، خاموش فضا میں اس کی دھاڑ کسی خونخوار جانور کی طرح دھاڑ معلوم ہو رہی تھی جو دور دور تک جا رہی تھی۔ پھر بھی یار سوچ کہ اس کے گھر والوں نے کر دی شادی، یا اسے ہی کوئی پسند آ گیا تو ہے، تو وہ ایک لڑکی نہ کب تک نہ کرے گی، اور پھر وہ کوئی اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ دلاور نے اسے حقیقت بتائی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں علیزے کا سراپا لہر گیا اور دل کی بے قراری پر وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچنے چلا گیا، کیا کروں؟ کیا وہی جو دلاور کہہ رہا ہے، یا پھر کسی معجزے کا انتظار کروں کہ شاید وہ پتھر موم ہو جائے؟ عشق اندھا کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جبھی تو یہ پاگل جس کو عزت بنانے کی بات کر رہا ہے، وہ خود اس کی عزت خراب کرنے کی سوچ رہا ہے۔ شفا کی نکاح کے لیے آئے ہوئے مہمان اور اس کے نئے ننیال والے جن کے ساتھ نصرت بیگم بھی آئی تھی، ان سب کے ساتھ ہی تیسرے دن واپس جلدی جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر سب کے پرزور اصرار پر انہیں رکنا پڑا۔ اس دن والے واقعے کے بعد علیزے اور ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پہلے بھی وہ صرف طنز ہی کرتی تھی، مگر اب وہ پہلے کی طرح منہ اٹھا کر علیزے کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک وجہ زخم یار خان کا ڈر اور دوسری طرف علیزے کے سب کچھ درگزر کرنے پر بھی بات تو سنبھل گئی تھی۔ مگر سکندر احمد نے نصرت بیگم کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اپنی والدہ کو سمجھا دیں کہ وہ علیزے کے لیے زہر اگلنے سے باز رہے۔ وہ صرف مریم بیگم سے کیا عہد ہی نہیں نبھا رہے تھے، بلکہ 5 سال پہلے لندن میں جب انہیں اچانک جاب سے نکال دیا گیا تھا تو اس انجان ملک میں بے یار و مددگار پڑے، تو علیزے نے اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں اس کے جمع کیے ہوئے 50 لاکھ، جو اس دوران ڈبل ہو چکے تھے، ان میں سے نکلوا کر سکندر احمد کو بزنس کے لیے دیے تھے، اور آج جو خوشحالی اور دولت کی ریل پل تھی وہ اسی پیسے کی بدولت تھی جو اس وقت علیزے کی مدد سے انہیں ملا تھا۔ اسی بزنس کو انہوں نے اپنی محنت سے بڑھایا، اور 2 سال پہلے ہی وہ ساری رقم اور 10 لاکھ اپنی طرف سے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے تھے، مگر وہ اس کا احسان نہیں بھولے تھے اور نہ مرتے دم تک بھول سکتے تھے۔ جب اپنوں پرائے سب نے انہیں چھوڑ دیا تھا، جب علیزے نے کتنی محبت اور خلوص سے انہیں ایک بیٹے کی طرح ان کو سہارا دیا تھا، علیزے نے کبھی انہیں بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ایسی بیٹیاں تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تیمور علی خان تو ایک بدقسمت انسان تھا جو ایسے ہیرے کی قدر نہیں کر پایا۔ وہ اچھی طرح اس کی عادت مزاج جانتے تھے، اس پہ پورا بھروسہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نصرت بیگم کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ علیزے پر انہیں خود سے زیادہ اعتماد تھا، انہیں تو نصرت بیگم کی سوچ پر افسوس ہوتا تھا۔
ان سب باتوں کا ذکر نصرت بیگم نے اپنی دوسری بیٹی سے کیا تھا جو لاہور میں رہتی تھی، اس لیے وہ اس بار شفا کے نکاح میں آئے تو علیزے سے ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، اور انہوں نے جاتے جاتے انہوں نے اپنی بہن نصرت کو یہ بات کہہ دی کہ جلد سے جلد اس گند علیزے سے جان چھڑوائے۔ اس کی ماں کے ماضی سے کوئی مل گیا یا علیزے کی نانی تو ان کی اپنی بیٹیاں بھی رہ جائیں گی، صرف وہی بدنام نہیں ہوگی بلکہ ان کی بیٹیوں پر بھی انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ اور نصرت بیگم اپنی بہن کی باتوں سے لرز اٹھی اور چھ کی دعا مانگنے لگی، مگر جو بات ان کی بہن نے ان کے دل و دماغ میں بٹھائی وہ کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ علیزے کے لیے کچھ بھی کچھ علیزے کے لیے بھی کچھ سوچے۔ رات میں جب سکندر احمد ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تب نصرت بیگم آخرکار اپنے اندر کھٹکتی بات کہہ گئی۔ آخر خیر ہی تھی، اب وہ ان کو اپنی بیٹیوں کی علیزے سے زیادہ فکر تھی، اب وہ بس اسے جلد سے جلد جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ خیریت یہ اچانک تمہیں کیسے خیال آ گیا؟ کئی والدہ صاحبہ نے تو کوئی تعویذ کھول کر نہیں پلا دیا؟ سکندر احمد مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ انہیں کہ ایسا سمجھتے ہیں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ہماری چھوڑے بیگم، اصل بات کریں، یہ علیزے کا خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ اس سے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی تم نے۔ وہ ہونس بنی اپنے بات پہ قائم تھے۔ دیکھیں ہماری صرف دو بیٹیاں اور اللہ کا بہت شکر ہے، احسان ہے کہ دونوں کا رشتہ اچھی گھر میں ہو گیا ہے۔ اسی طرح علیزے کو بھی آپ نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، آخر اسے بھی تو اپنے گھر کا کرنا ہے، ہمیں کوئی ساری زندگی بٹھا کر تو نہیں رکھنا ہے۔ اور پھر مریم کی روح کو بھی جب سکون ہوگا جب علیزے عزت سے اپنے گھر کی ہو اور خوش رہے گی۔ انہوں نے سکندر احمد کے کمزور پہلو پر بات کی، ان کے غصے سے بھی ڈرتی تھی اور علیزے کے لیے ان کے جذبات بھی جانتی تھی۔ سچ کہتی ہوں نصرت، میں علیزے کے لیے بہت پریشان ہوں اور خود بھی میری دلی خواہش ہے کہ وہ عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے اور خوش رہے، مگر کیا؟ انہوں نے سوالی نظر سے شوہر کا چہرہ پڑھنا چاہا جہاں تکفر پھیلا ہوا تھا۔ وہ راضی ہو تب نہ، پھر اس نے ایم اے سے پہلے اس قسم کی کسی بھی ٹینشن سے مجھے منع کیا ہے، ورنہ اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ تھوڑا پرسکون ہو کر بولے۔ اس کی مرضی پر چلتے رہے تو مریم سے کیا وعدہ کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ سنجیدگی سے سوچیں ذرا، وہ تو کم عمر نادان ہے، مگر آپ تو انہوں نے تعصب سے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ مہینے بعد وہ اپنی اسٹڈی سے فارغ ہو جائے پھر بات کرتا ہوں، انشاءاللہ تحریم شفا کے ساتھ اس کے فرض سے بھی پورا کروں گا۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے منع نہیں کر سکتی۔ ان کے اعتماد و اعتبار پر وہ تھوڑا مطمئن ہو گئی۔ دل میں پلتے خدشات کو پرسکون کرنے میں مدد ملی تو وہ سونے کے لگی، جبکہ سکندر احمد سوچ رہے تھے کون ہے ایسا جس کے ساتھ علیزے کے لیے سوچیں۔ اس وقت وہ مریم بیگم کی تصویر ہاتھ لیے ان کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، تبھی تحریم چلی اور زومنی لہجے میں بولی، ارے ارمان حیات آئے ہیں۔ اس کی بات پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے بھائی، انہیں ڈیڈی نے بھیجا اور یہ رشید حیات کے بیٹے ہیں جو ڈیڈی کے بزنس فرینڈ ہے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر تحریم نے تفصیل سے بتایا، ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور مامی کو بھیج دو، میں ان کے گھر آنے سے کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور تصاویر کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ جب ہی موبائل کی بیل پر اس نے یس کر کے کان سے لگایا، کال ماموں کی تھی۔ علیزے بیٹی، تھوڑی دیر میں ارمان حیات گھر آنے والے ہیں، اسے میں نے تمہارا لائف پارٹنر کے لیے پسند کیا، تم بھی دیکھ لو اور پھر فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا۔ تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کر کے خداحافظ کر کے کال کاٹ دی تھی۔ اگر شادی کرنی تھی تو احتشام برا تھا کیا؟ وہ اس وقت بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی، اس آنے والی مصیبت نے اسے پریشان کر دیا تھا، مگر سکندر احمد کے حکم کو وہ ٹال نہیں سکتی تھی، اس لیے ناچار اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ بلو جینس پر وائٹ ڈالی شرٹ پر پہنے، کھلے اسٹیپ پر گھٹے گولڈن براؤن کھلے بالوں میں وہ خود کو بہتر لگی، جبکہ وہ اس سادگی میں بھی قیامت لگ رہی تھی۔ اس نے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا اور نیچے آئی۔ کون سا وہ خود کو پسند کروانے جا رہی تھی جو تیار ہوتی؟ وہ تو چاہتی تھی جلد سے جلد سے اس نئے نمونے سے جان کیسے چھڑوانی چاہیے۔ جیسا سنا تھا آپ کو اس سے بڑھ کر پایا ہے۔ اس کے ڈرائنگ روم میں آتے ہی ارمان حیات کی اس پر نظر پڑی تو اس نے خوشامدانہ اور بھونڈے تعریفی لہجے سے علیزے کے چہرے کو پارے کو مزید بڑھا دیا۔ اس کا دماغ گھومنے لگا، اس کی آر پار ہوتی غلیظ نظر سے ٹھڑکی انسان اپنے باپ کا مال سمجھ کر گھور رہا ہے۔ اس کے گھر میں ماں بہن نہیں، کیا اشیاء کے ساتھ رہ کر اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کب اس کے رنگ میں رنگ گئی تھی، اس کی جیسی ہی لینگویج بولنے لگی تھی جو اسے خود نہیں پتہ تھا۔
افسوس، اور جیسا میں نے آپ کے بارے میں خیال کیا تھا، آپ ہرگز ویسے نہیں ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ اسے سکندر احمد کی پسند پر خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک عیار اور مکار ہوس پرست قسم کا سیٹ پسند کیا تھا، جس کی آنکھوں سے ٹپکتی دولت اور حسن کی ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ اچھا، ایسا کیا سوچا تھا؟ اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی۔ شاید مہمان ڈھیٹ قسم کا تھا، یہ جو ذلیل ہونے پر خوش ہو رہا تھا۔ یقیناً اس کی زندگی میں ہزاروں لڑکیوں نے اسے ذلیل کیا ہوگا۔ اسے چھوڑیں، کمینے انسان۔ یہ بتائیے کیا لیں گے، کافی یا کچھ اور منگاؤں آپ کے لیے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے ٹاپک چینج کیا۔ کمینہ لفظ دل میں کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم کہیں باہر جا کر سکون سے بیٹھ کر بات کر سکیں؟ ارمان حیات نظروں ہی نظروں میں اسے جذب کرتے ہوئے اپنی خواہش بتا رہا تھا۔ پھر مجھے ڈریس چینج کرنا ہوا، کیا آپ ویٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے بڑی تمیز اور شرافت سے پوچھا۔ وائی ناٹ، وہ سر خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو علیزہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صرف اس لیے کہ سکندر احمد نے اسے بھیجا تھا اور علیزہ ان کی بات کو بے حد عزیز رکھتی تھی۔ بات میں تو اسے منع ہی کرنا تھا تو تھوڑا بھرم ہی رکھ لیتی تھی ماموں کا۔ آج زیغم خان نے اپنی ہر مصروفیات بھول کر اپنی جان سے زیادہ پیاری بہن کے لیے ٹائم نکالا تھا۔ آج اس کا ارادہ پورا دن اپنی بہن کے ساتھ اسپینڈ کرنے کا تھا، جو اپنی لالا کی بے حد لاڈلی تھی اور اس کے ساتھ ہی باہر گھومنا پسند کرتی تھی۔ ویسے تو اس کے بابا شبیر علی خان عورتوں کی آزادی کے ساتھ خلاف تھے، مگر زیغم خان نے ان کی ہر بات کی نفی کی اور اپنی بہن کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہا تھا۔ چچا جان بھی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتے تھے، تو وہ کافی عرصہ ہوا بابا جان کی بات سننا چھوڑ چکے تھے۔ زیغم خان نے پہلے اسے شاپنگ کروائی، پھر لنچ کے لیے ریسٹورینٹ لایا تھا۔ یہاں اس کو وی آئی پی پروٹوکول مل رہا تھا، اس کے گارڈ بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ اس نے ایک الگ کیبن بک کروایا تھا، جس کے وال شیشے کی تھی، جس سے باہر اور ریسٹورینٹ میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کیبن میں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ یہ فرسٹ فلور پر تھا، جس کے چاروں طرف وائٹ کارٹنز تھے۔ زیغم خان کے ریسٹورینٹ میں آتے ہی ایک ہلچل سی مچا گئی تھی۔ آخر ملک کے مشہور سیاستدان سردار شبیر علی خان کا بیٹا اس جگہ موجود تھا۔ علیزہ نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ زرش کے ساتھ اوپر جاتے زیغم یار خان کی نظر علیزہ پہ پڑی تو ایک لمحے کو اس نے اپنا وہم سمجھا، مگر نہیں، وہ بلا شبہ علیزہ ہی تھی جو کسی انجان شخص کے ہمراہ ریسٹورینٹ میں موجود تھی۔ بلیک جینس پر ڈارک بلو شرٹ، گلے میں سلور چین لاکٹ میں، ہاتھ میں سلور ہی کلر کی ہینڈ واچ، پیروں میں بلیک ہیل شوز جو اس کے ٹخنوں تک آ رہے تھے۔ کھلے بال، وہ کوئی انٹرنیشنل ماڈل لگ رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر بکھری مسکراہٹ، اور پھر اس اجنبی شخص کا ساتھ جس نے علیزہ کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ زیغم یار خان جیسے ایک لمحے میں دہکتے انگاروں پہ جا بیٹھا۔ وہ کون تھا اور اس وقت وہ اس کے ساتھ کیوں تھی؟ اس کے اندر اٹھتے ہزاروں سوالوں نے اسے لمحے بھر کو چکرا ڈالا تھا۔ اس کا جی چاہے سے جھنجھوڑ کر اس شخص سے اس کے تعلق کی نوعیت پوچھے، کیا پھر اس کا مسکراتا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر ڈالے؟ اس سے نارسائی و بے سکونی بخش کر وہ کیسے مزے اور سکون سے تھی؟ اس کا سکون چند لمحہ بھر میں ملامت کر ڈالی، جتنی اذیت میں وہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اذیت اور تکلیف میں اسے مبتلا کر دے، مگر وہ ایسا کچھ کر نہیں سکا۔ بس زرش کو کھانے کا کہتے وہ خود سگریٹ سلکا کر گلاس وال کے پاس کھڑا سلگتی نظروں سے اسے اور اس کے ہمراہ شخص کو گھورتا رہا۔ اس کی دماغ کی رگیں غصے سے پھول گئیں، آنکھیں ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ سگریٹ کپ کی ختم ہو کر اس کے ہاتھ کو جلا رہی تھی۔ لالا، زرش نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ایک پل میں نارمل ہو کر پیچھے کی طرف گھوما، مگر اب بھی اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور اپنا حال چھوٹی بہن کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بہن معصوم اور نادان تھی، اس کے غصے اور جنون سے سہم جاتی۔ اس کے سامنے نہ وہ اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا تھا، نہ اس شخص کو جان سے مار سکتا تھا، نہ علیزہ کا حشر برا کر سکتا تھا۔ آج اگر اس کی بہن ساتھ نہ ہوتی تو یہ لوگ زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ لالا، آج ہمیں ہاکس پہ جو بنگلہ ہے لے کر جائیں گے نا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا آج کا دن ہمارے ساتھ اسپینڈ کریں گے۔ نہیں زری، ابھی مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، تم شیر خان اور گارڈ کے ساتھ چلی جانا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے اور کون سا قدم اٹھانا ہے۔ لالا، آپ بزی رہتے ہیں، پھر آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، وہ بس سوری۔ آپ ہمارے ساتھ جا کر کیا کرے گی؟ کئی بار پہلے بھی وہ آپ وہاں جا چکی ہیں۔ زیغم یار خان کو اپنی بہن کا مایوس چہرہ اچھا نہیں لگا، اس لیے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے باہر گاڑی تک لایا۔ آپ کے ساتھ جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے نا، وہاں خوب انجوائے کریں گے، پھر ڈنر کر کے لوٹیں گے، وہ بتاتے ہوئے ایکسائٹڈ ہوئی۔
پھر ٹھیک ہے کل کا پلان بنا لو کیونکہ مجھے آج بالکل فرصت نہیں ہے، اس نے قطعیت سے کہا تو وہ چپ ہو کر باہر دیکھنے لگی، جبکہ اس کی اپنی آنکھوں میں ایک وہی منظر ٹھہر گیا تھا، علیزے کا اس شخص کے آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا، اس کا علیزے کا ہاتھ پکڑنا، اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں پر بلیک گلاسز ٹکا دیے تھے، جبکہ اس کے جاتے ہی علیزے دوبارہ خود پہ بیزارگی و اجنبیت طاری کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ داخل ہوتے ذیقام یار خان کو دیکھ لیا تھا، اسے پورا یقین تھا کہ ذیقام یار خان اب تک اس کی موجودگی سے آگاہ ہو چکا ہوگا، اس شخص نے اسے اس قدر پریشان اور ہر قدم پر اسے بے بس کیا تھا، یہ وہ شخص تھا جسے اسے شدید قسم کی نفرت محسوس ہوتی تھی، اس کا تصور اور خیال اسے کرواہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا، اسے دیکھتے اندر سلگتی آنکھ بھڑک اٹھی تھی، نارسائیوں اور محرومیوں اور کا احساس بڑھ جاتا، پھر اسے وہ کیوں مطمئن و پرسکون دیکھ سکتی تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ذیقام یار خان اسے یوں کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھے دیکھنا اسے برداشت نہیں ہوگا، اور علیزے کی مسکراہٹ تو اسے اذیت اور بے سکونی کے سمندر میں دھکیل دے گی، اور علیزے نے اسی طرح جلتے سلگتے ہوئے دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے پہلی بار بڑے سکون سے مسکرائی تھی، اور اس کی مسکراہٹ پر ارمان حیات کو نہ جانے کون سی خوش فہمیاں ہو گئی تھی جو اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا، علیزے نے اسے چھڑوانے کی کوشش تو کی تو دوسرا ہاتھ بھی اس کے مومی ہاتھ پر رکھ کر بیٹھ گیا، ذیقام خان کو دکھانے کے لیے اس خبیث روح کو برداشت کیا، آپ جانتی ہیں اس سے زیادہ آپ جانتی کتنی خوبصورت ہے، اس سے زیادہ حسین آپ کی مسکراہٹ ہے، اسی حد سے زیادہ فری ہوتے دیکھ کر وہ جھل بن کر رہ گئی، مگر جبر مسکراتے ہوئے نرمی سے بولی، آپ کا حسن نظر ہے، ارے ہمارے حسن نظر کیا ہونا ہے، آپ اتنی خوبصورت ہے کہ باخدا آپ کو پا لینے کے خیال سے میرے ہوش اڑے جا رہے ہیں، اس کی گھٹیا لفظوں پر علیزے کا بے اختیار دل چاہ کے سارا خانہ اس کے مکروہ اور خلیج چہرے پر دے مارے، مگر وہ ضبط کر گئی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی خود کو پرسکون کرنے کے لیے، نگاہ کا مرکز تو ذیقام یار خان تھا جو اس لڑکی کے ہمراہ بغیر کسی ریئیکشن کے واپس جا رہا تھا، علیزے نے گہری سانس لی جیسے کسی گھون جگہ سے باہر نکلی ہو، اور اس کے جاتے ہی وہ اپنے پرانے روپ میں آ گئی، تو ارمان حیات پریشان ہو گیا اس کا رویہ دیکھ کر، کیا ہوا آپ کو؟ آپ میرا کافی ٹائم لے چکے ہیں، اس چھوٹی سی ملاقات سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس سے پہلے علیزے بات مکمل کرتی ہوئے شوخی سے بول اٹھا، یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ثابت ہو سکتے ہیں، جی نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے بالکل مناسب نہیں ہے، وہ سعد مہری سے اس کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ دیکھ کر بولی، مگر کیوں مجھ میں کیا برائی ہے، وہ اکلاتے ہوئے اسے پوچھ بیٹھا، ابھی تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، کیا یہ کافی نہیں مجھے آپ پسند نہیں، وہ اٹھتے ہوئے بے حد سکون سے کہہ رہی تھی، دل تو کہہ رہا تھا بول دے اچھائی کیا ہے ٹھرکی انسان، آپ زیادتی کر رہی ہیں، آپ جانتی نہیں آپ کے انکل نے ہم سے ڈیل سائن کی ہے جس کے ختم ہونے کے انہیں بڑا نقصان ہوگا، آپ کو یہ انکار بہت مہنگا پڑے گا، وہ اس کے صاف انکار پر وارننگ دیتے ہوئے بولا، اب وہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا، آخر اتنا قیمتی ہیرا اس کے ہاتھ سے جانے والا تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ علیزے کے ذریعے بزنس کو خوب ترقی ملے گی، اس کی خوبصورتی کام آئے گی، نو پرابلم، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کا نقصان کا ازالہ کر سکتی ہوں، دوسری بات اچھا ہوا آپ کی لالچی ذہن سے میرے انکل انجان تھے، ورنہ مجھ سے پہلے اس رشتے سے انکار کر چکے ہوتے، وہ کبھی بھی اپنے بزنس کو مجھ پر فوقیت نہیں دیتے ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کو حیران چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی، فری پیریڈ میں وہ دونوں کیمسٹری لیب کی سیڑھیوں پر بیٹھے باتیں کر رہی تھی، اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے، اشیا نے علیزے سے پوچھا، جاب ایکسپیرینس اس کے بعد خود کا بزنس کروں گی، اس نے اپنے ارادوں کا بتایا، جبکہ وہ خود نہیں جانتی تھی تقدیر اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی ہے، یعنی ذیقام بھائی کے جذبات کا کچھ اثر نہیں ہوا، کافی وقت بعد ارشیا نے ذیقام خان کے بارے میں بات کی تھی، وہ بھی مذاق کے انداز میں، وہ اپنی اس پیاری سی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس انسان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کیا کرو، زہر لگتا ہے مجھے، نہ جانے کیوں اسے ذیقام یار خان کے چہرے پہ اپنے باپ کا عکس نظر آتا تھا، وہ ماضی ایک بار پھر دہرانا نہیں چاہتی تھی، اس کی ماں مجبور تھی وہ نہیں، اے دل تیری آہوں میں اثر بے کے ہے نہیں، عائشہ شرارت سے گنگنائی تھی، واقعی اثر نہیں ورنہ میں سوچ نہیں لیتی، وہ مطمئن انداز میں بولی، اچھا اب تم بتاؤ کیا ارادے ہیں، رخصتی کب تک کروا رہی ہو،
میں اور اس کمینے کو اپنے ساتھ ساری زندگی برداشت کروں گی؟ ایسے تو نہیں بولو یار، کتنے اچھے ہیں ریان بھائی، بس تھوڑے شرارتی ہیں۔ رہنے تو تم زیادہ اپنے بھائی کی طرفداری نہیں کرو، تم میری دوست ہو سمجھی؟ عرشیا اس پر چڑھ دوڑی۔ اچھا بابا پھر کیا کروں؟ کرو گی، نکاح تو ہو گیا، ایک نہ ایک دن گھر والے تو شادی کریں گے نا۔ علیزہ نے فوراً ہار مان کر اسے حقیقت بتائی۔ سوچ رہی ہوں کیوں نہ چائے میں چوہے مار دوائی ڈال کر اسے گہری نیند سلا دوں۔ اسے کینکما لگا کر اپنی باتوں کو خود ہی انجوائے کیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار تم خدا کا خوف۔ چلو چلو جلدی کرو، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ عرشیا نے اس کی بات کاٹ کر اسے کلاس میں لے گئی۔ ابھی وہ یونی سے باہر آ کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی جب ذیقام یار خان نے اسے اپنی گاڑی میں غیر متوقع اور زبردستی کھینچ کر بٹھایا تھا۔ اس وقت وہ حواس بحال نہ کر سکی۔ اسے جارحانہ انداز پر وہ سنبھلے بنا کھلے دروازے سے توازن کھو کر پیچھے کی طرف سیٹ پر کچھ اس انداز میں سنبھلے بغیر گری کہ اس کا سر زور سے ذیقام یار خان کے شانے سے ٹکرا کر اس کی گود میں گرا تھا۔ واٹ نان سینس! وہ ایک سیکنڈ سے پہلے اٹھ کر بیٹھی تھی، اسے سامنے دیکھا اور خطرناک تیوروں کے ساتھ محسوس کر کے اسے اپنی جان ہوا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس پر اپنا خوف ظاہر کر کے اسے شیر ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ جبھی ناگواری دبائے بغیر دہاڑی، کل کس کے ساتھ تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا، کوئی انداز بے حد مشتعل تھا۔ علیزہ تڑپ کر تیزی سے پیچھے ہوئی باہر نکلنے کے لیے۔ اس سے پہلے ذیقام خان آگے کی طرف جھک کر دروازہ بند ہی نہیں گاڑی لاک بھی کر چکا تھا۔ علیزہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، اس کی نظروں میں تشویش بڑھ رہی تھی کہ ذیقام گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کل جو اس نے کیا تھا اس کا کچھ نہ کچھ ری ایکشن ہوگا، مگر اتنا شدید ہوگا یہ علیزہ نہیں جانتی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی میں بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گاڑی کو روکو، وہ بے سخت چیخی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑا تھا، ایسے کہ آواز پھٹ گئی۔ علیزہ کو ایک دم اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ علیزہ کو لگا وہ کچھ بھی غلط کر ڈالے گا۔ ہوش میں تو لگ ہی نہیں رہا تھا، کوئی پاگل نفسیاتی نظر آ رہا تھا، بکھرے بال، سرخ لہو، جھلکاتی آنکھیں اور وحشت زدہ چہرہ۔ بولو! وہ ایسے چلائے کہ علیزہ اچھل کر بیٹھ گئی، کان سن ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیوں بتاؤں؟ تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ وہ بھڑکی تھی۔ ذیقام خان اس کے بھڑکتے انداز کو برداشت نہیں کر پایا، جواب میں اس کے غیظ و غضب کو بڑھا گیا تھا کہ جب ہی اس کا ہاتھ اٹھا تو علیزہ کا چہرہ پھیر کر رہ گیا۔ تمہاری بے شرمی اور بے حیائی کی کوئی حد ہے کہ تم سر عام ہوٹلنگ کرتی پھر رہی ہو، میری محبت کا مذاق بنا کر، مجھے ٹھکرا کر اور میرے سامنے اپنی غلطی، اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے کی بجائے اکڑ دکھا رہی ہو۔ اس پل وہ سراپا قہر تھا۔ علیزہ حواس باختہ سی نظر آئی، وہ اسے تھپڑ مار چکا ہے۔ غیر یقینی وحشت زدہ اس کی آنکھوں میں کتنی حیرانگی تھی۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے گنگ سے اسے دیکھ رہی تھی، نم آنکھیں ساکن تھی، اس کی ساری تیزی تراری ہوا ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس جلاد سے اپنی جان کیسے بچائے۔ اس وقت وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ میں ابھی اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، اس سے زیادہ چھوٹ نہیں دے سکتا تمہیں کہ تم کسی اور کا ہاتھ تھام کر نکل جاؤ اور میں بے وقوفوں کی طرح تمہاری ہاں کا انتظار ہی کرتا رہ جاؤں۔ وہ بھڑک کر پھنکار زدہ آواز میں آگاہ کر رہا تھا۔ علیزہ سکتا سناکے سے ٹوٹا، وہ جیسے پوری جان سے کانپ اٹھی۔ ذیقام خان کا موڈ اور مزاج جارحانہ تھا، وہ بے تحاشا غصے کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی حرکت سے اسے کیا پتہ تھا کہ کسی سوئے ہوئے شیر کو جگا رہی ہے۔ علیزہ کا دل پتال میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس وقت ذیقام یار خان کی ضد اور ہٹ درمی سے آگاہ ہو چکی تھی۔ علیزہ نے دماغ سے کام لینے کا سوچا اور وہ اس کی ضد کی بھینٹ چڑھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس وقت علیزہ کی اکڑ، ضد، نفرت، غصہ کام نہیں آ سکتا تھا۔ دیکھو دیٹس اٹس ناٹ فیئر، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں شٹ اپ علیزہ، شٹ اپ! وہ دھاڑا، اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ علیزہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کہہ چکا ہوں میں تمہیں مزید چھوٹ نہیں دے سکتا۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھی، وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ آج نہ تو وہ اپنی گاڑی ساتھ لایا تھا، نہ شیر خان کو اپنے غصے میں اور جنون میں۔ وہ اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ الیکشن سر پر ہیں، اس کے باپ کے مخالفین کھات لگائے بیٹھے ہیں۔
अलीज़े रूहान सी होने लगी। ज़ात का एक और बाब खुलने जा रहा था। इसके मामू की इज़्ज़त, इनका इस पर भरोसा सब ख़त्म हो जाता। नुसरत बेगम की बातें सच हो जाती, जो इसे हरगिज़ गवारा नहीं था। तेज़ होते तनफ़्फ़ुस के साथ इसने दोनों हाथ से ज़ख्म का बाजू पकड़कर छिछोड़ा था। बात सुनो ज़ेख़म, मेरी बात सुनो। तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत ज़लील हो चुकी हूँ, अपनी और सबकी नज़र में। अब और नहीं। वो सुर्ख़ चेहरे के साथ ज़ोर से चीखी। ज़ेख़म ने एक नज़र इसे देखा, फिर सामने देखकर हुँस गाड़ी चलाता रहा। इसकी किसी बात पर वो तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं सारी बात तुम्हें बताती हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। अलीज़ा ने सारी बात इसे बताने का इरादा किया, सिर्फ इसको दिखाने के लिए इसने वो सब नाटक किया था। रेस्टोरेंट में इसका इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। वो मैं अलीज़ा का जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ और एकदम गाड़ी 10 बैलेंस हुई। अलीज़ा का सर शीशे पर लगा। ज़िख़म ने स्टीयरिंग ज़ोर से मुख्तलिफ सिमत घुमाया। एक के बाद दूसरा धमाका हुआ तो गाड़ी आड़ी तिरछी होने लगी। ज़ेख़म को ये समझने में देर नहीं लगी, किसी ने इसकी गाड़ी के टायर पर फायर किए हैं। दुश्मनों को मौका मिल गया था जो इसने खुद दिया था। अब इसे अलीज़े की फ़िक्र थी। अलीज़े फ़ौरन नीचे बैठो। एक झटके से गाड़ी रुकी। ज़ेख़म ने फ़ौरन अलीज़े को इसकी सीट से नीचे बिठाया और ख़ुद वो अपनी सीट पर बैठा हुआ नीचे की तरफ झुका गया था। चंद सेकंड लगे, एकदम गोलियों की बारिश शुरू हो गई, जिससे इनकी गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। जैसे ही गोलियां चली, ज़िख़म ने ऐसे ही झुके झुके अपने मोबाइल से कॉल मिलाने लगा। वो नहीं चाहता था कि इनको पूरा यकीन हो इस गाड़ी में ज़िख़म खान ही है और कोई लड़की भी। गोली के बाद फिर 1 मिनट के बाद खामोशी छा गई। अलीज़ा, तुम ठीक हो? ज़िग़म खान ने सरगोशी से अलीज़ा से पूछा। ये लोग कौन हैं? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ज़िख़म अलीज़ा की रोती हुई आवाज़ सुना मुँह से निकली। इसने आज तक ऐसे हंगामे कहाँ देखे थे? वो तो लंदन जैसे मुल्क में रहती आई है। अलीज़ा को ऐसा लग रहा था आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। वो तो ये भी भूल गई थी कि ज़िख़म यार खान से नफ़रत करती है। अब इसके ही सामने अपना डर ज़ाहिर कर रही थी। कुछ नहीं, परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ज़िख़म के ने इसके रोने पर तसल्ली देते हुए कुछ कहा। कुछ भी था इसके और अलीज़ा के बीच कितने भी मुख्तलाफ़ात हो, मगर इसकी जान ख़तरे में नहीं डाल सकता था और ना किसी और को इसे तकलीफ़ दे सकता था। कारों से बहुत से लोग उतरे। गाड़ियों के दरवाजे खोलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ से ज़िख़म ने अंदाज़ा लगा लिया, इसकी गाड़ी के कुछ फासले पर 10 से 12 गाड़ियाँ हैं। इसे जल्दी कुछ करना था, वरना वो लोग इन तक पहुँच जाते और लॉक डोर तोड़ देते तो इनका बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि 10-12 गाड़ियों में अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा थी। पूरी बारात को भेजा था शब्बीर अली ख़ान के बेटे को ख़त्म करने। इसने अपने होठों पर उँगली रखकर अलीज़े को खामोश रहने का इशारा किया और थोड़ा-सा गाड़ी का शीशा नीचे किया। डैशबोर्ड से अपनी गन उठाई और दूसरी सीट के नीचे से जल्दी से निकाल कर दोनों हाथों में पकड़ ली। अलीज़े के हाथ-पैर काँप रहे थे। ज़िख़म और अलीज़े को बाहर से आवाज़ें सुनाई थी। इसे अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई इसकी गाड़ी की तरफ आ रहा हो। ज़िख़म ने ज़रा-सा उठाकर 2-3 फायर किए और फ़ौरन झुक गया। आगे बढ़ने वाले आदमी में 2 के गोली लगी तो बाकी सारे नीचे बैठ गए और इसके साथ ही इनकी गाड़ी पर गोली की बारिशें होने लगी। उन्होंने ज़िग़म यार खान को बिल्कुल बेबस कर दिया था। 1 मिनट को भी फायरिंग रोक नहीं रहे थे। इसी वक्त फ़िज़ा में कई धमाके हुए और शेर खान की कॉल भी आ गई। इसका मतलब ज़िग़म के बंदे आ चुके थे। खान, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम गाड़ी लेकर मेरी गाड़ी के पास आओ और सुनो, दोनों कारों में फासला नहीं हो। अली से कार में जाकर बैठ जाओ, हरी अप। शेर खान के गाड़ी लाते ज़िख़म ने अलीज़ा को जाने का कहा, मगर वो बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। गोलियां अभी भी चल रही थी, जिसकी वजह से वो खौफज़दा थी। ज़िख़म ने खुद बाहर निकलकर इसका बाजू पकड़कर इसे गाड़ी में बिठाया और शेर खान को जाने का बोला। अलीज़ा के मामले में किसी दूसरे पर वो भरोसा नहीं कर सकता था। शेर खान बीबी को हिफाजत के साथ घर छोड़ आओ। मगर खान, मैं आपको कैसे अकेला छोड़ कर जा सकता हूँ? शेर खान किसी सूरत जाने को तैयार नहीं था। जाओ शेर खान, ये मेरा हुक्म है। ज़िख़म खान धाड़ा था। अलीज़ा की वजह से इसकी जान पर बनी हुई थी और अलीज़ा खुद बेहोश हो चुकी थी। इसकी इतनी बर्दाश्त थी कि कितनी भी हिम्मत वाली सही थी तो एक नाजुक सी लड़की ना। इनके जाते ही ज़िख़म खुद भी अपने बंदों के साथ मिलकर गोलियां चलाने लगा। दोनों तरफ फायरिंग का मुकाबला हो रहा था। जल्द इन लोगों ने मुखालफिन पर काबू पा लिया गया था। अचानक हमले से वो लोग संभल नहीं पाए थे, इसलिए इनके सब साथी मारे गए और ज़िख़म के भी कुछ आदमी ज़ख्मी थे। खुद ज़िख़म यार खान की गोली बाजू में लगी थी। शब्बीर अली खान को जब खबर हुई तो उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे।
نہ جانے اپنے دشمن کا کیا حال کرتے۔ اب ان کا بیٹا ان کی کمزوری تھا اور ان کے دشمن نے اس کا ہی فائدہ اٹھایا۔ 2 دن زکم خان سخت سیکورٹی میں ہسپتال میں رہا، پھر عزت کر کے گھر آ گیا۔ دلاور اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ آتے ہی اس نے نوری کو کال کر کے علیزے کے بارے میں پوچھا۔ خود تو وہ کافی بہتر تھا اور 1-2 گولی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ دوسری طرف جو خبر اس نے سننے کو ملی، اسے زکم کا دماغ گھوم گیا۔ علیزے کی شادی کی بات چل رہی تھی گھر میں۔ ابھی تو پہلی غلطی معاف نہیں کی تھی میں نے تمہاری، اور تم دوسری کرنے چلی ہو۔